بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے الحمدللہ اس مدرسے اور مسجد کی برکت سے مختلف اوقات میں اکابر علماء کرام اور مشائخ اعظام کی آمد و رفت یہاں رہتی ہے، اور ہم الحمدللہ ان کے وعظ و نصیحت سے استفادہ کرتے رہتے ہیں۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی یہ آج کی نشست بھی ہے۔ ہمارے ہر دل عزیز شخصیت حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی محمود الحسن مسعودی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جو جامعہ خیر المدارس ملتان کے فاضل ہیں، اور الحمدللہ دعوت و تبلیغ میں بھی حضرت کا وقت ایک اچھا خاصا لگا ہوا ہے، ایونٹ میں بھی شاید حضرت پڑھے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ مختلف مدارس، میں سمجھتا ہوں پاکستان کے اکثر مدارس کا حضرت دورہ کر چکے ہیں، جگہ جگہ اصلاحی بیانات کا سلسلہ جاری رہتا ہے، عوام میں بھی اور خواص میں بھی یکساں مقبولیت رکھتے ہیں۔ جامعہ ابو ہریرہ کے نام سے مظفر آباد آزاد کشمیر میں حضرت کا اپنا ادارہ ہے، دورہ حدیث تک اور بخاری شریف کا سبق بھی ماشاءاللہ خود پڑھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے علمی استعداد بھی بہت خوب عطا فرمائی ہے، فارسی میں، عربی میں، اور اسی طریقے سے حدیث کے اوپر ایک بہت اچھی نظر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تصوف کی لین میں بھی ایک بہت خوبصورت مقام عطا فرمایا ہے۔ ایک بڑی تعداد اہل علم کی حضرت سے منسلک ہے۔ میں یہاں تشریف لانے پر حضرت کا اپنی طرف سے بھی اور یہاں کے انتظامیہ، طلباء کرام اور اساتذہ کی طرف سے بہت مشکور ہوں، اور امید رکھتا ہوں کہ آئندہ اسفار میں بھی اس جگہ کو یاد رکھا جائے گا، کیونکہ یہ ہمارا بہت اہم مرکز ہے اور اکابرین کی یہاں آمد و رفت بہت رہتی ہے، اور میں درخواست کروں گا کہ قیمتی نصائح سے ہمارے طلباء کو مفید فرمائیں، مفید فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم: من ازداد علما ولم يزدد هدى لم يزدد من اللہ الا بعدا۔ اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به، تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا۔ اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا۔ اللهم هب لنا إيمانا ويقينا ومعافاة ونية۔ اللهم زدنا إيمانا ويقينا وفهما وعلما۔ اللهم اجعل عملي صالحا واجعله لك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا۔ اللهم إنا نسألك صلاح الساعات والبركة في الأوقات۔ اللهم لا تدعنا في غمرة ولا تأخذنا على غرة ولا تجعلنا من الغافلين۔ اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية۔
اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك وارزقنا طاعتك وطاعة رسولك وعملا بكتابك. اللهم افتح أقفال قلوبنا بذكرك. جامعہ عربیہ عباسیہ شہزادہ مسجد بالخصوص اور تمام جامعات جنتی محمدی باغات بالعموم سب کی نیت کر کے یہ دعا بھی ابھی مانگتے ہیں. اللہم اجعل هذه البقعة عامرة بذكرك وبأوليائك وبأصفيائك إلى الأبد. اللهم اجعل قوتنا وقوتهم يوما بيوم من الحلال من حيث لا يحتسب. اللهم اجعلنا من المتحابين فيك ومن المتجالسين فيك ومن المتباذلين فيك ومن المتزاورين فيك بحرمة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انظر إلى حوائجنا كما ينظر الأرباب في حوائج العبيد وإلى ما يعمله من الذنوب. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك وبطاعتك عن معصيتك يا من إذا دعي أجاب وإذا سئل أعطى. هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم أغننا عن باب الأطباء وعن باب الأمراء وعن باب الأغنياء. اللهم لا تجعلنا بثناء الناس مغرورين ولا عن خدمتك مهجورين ولا عن بابك مطرودين ولا بنعمتك مستدرجين ولا من الذين يأكلون الدنيا بالدين. وارحمنا يا أرحم الراحمين وارحمنا يا أرحم الراحمين. ہمارے حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی محمد قاسم عباسی صاحب رحمہ اللہ رحمت واسعہ کے بارے میں بھی آپ نے ارشاد فرمایا. وہ بھی اس بات کی تمنا فرماتے تھے، حاضری کے لیے ان کی تمنا بھی تھی. حق تعالی شان ان کی دعائیں، ان کی فکر، ان کی سوچ حق تعالی شان کامل درجے میں اس کی برکات، ان کی حیات مبارکہ میں حاضری پر جو کچھ ہمیں عطا ہوتا حق تعالی شان کامل درجے میں ہمیں بہرور فرمائے. ایک بات ہے اور وہی بات ہے فرمائیے، وہ کیا ہے جو حدیث پاک تلاوت ہوئی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جن کی معلومات بڑھتی جائیں آپ نے ارشاد فرمانا ہے. چونکہ یہ وعظ نہیں ہے، یہ درس ہے، سبق ہو رہا ہے. تکرار کر رہا ہوں آپ سے. تکرار میں کیا ہونا چاہیے؟ تکرار میں تو تکرار ہونا چاہیے. فرمائیے جانبین سے ہونا چاہیے. اس لیے تکرار میں کم از کم تو 2 تو ہونے چاہیے، زیادہ سے زیادہ 3 زملا زمیل کی جمع. اگر 4 ہیں، 5 ہیں، 6 ہیں، 7 ہیں اور یہ کہہ رہے تکرار ہو رہا ہے، نہیں، اتنے ساتھی مل کے تکرار نہیں ہو سکتا. پھر تو جلسہ عام سے خطاب ہوگا. ایک ساتھی وہ دہرائے گا، کہیں گے تکرار ہو گیا. تکرار کہاں ہوا؟ تکرار جانبین سے ہوتا ہے، تقاضا کرتا ہے جانب آخر سے بھی. فرمائیے اگر تو زمالہ زیادہ ہیں، 3 سے زیادہ ہیں، 4، 5، 6، 7 اور مل کر کہتے ہیں تکرار. مل کے تکرار کیسے ہوگا؟ وہ تقریر ہوگی.
وہ جانب واحد سے ہوگی، اور وہ جلسہ عام سے گویا خطاب ہوا ہے، سب نے سن لیا، یہ تکرار نہیں، یہ حق نہیں ہے، حق ادا نہیں ہوا ہے۔ ہم نہیں سمجھتے کہ علم خود کتنا ہم سے پیار کرتا ہے۔ علم حق تعالی شانو کی صفت ہے، ہم خود آئے نہیں لائے گئے ہیں۔ فرمائیے، یہ تو میں نے یوں کر دیا، ذرا اس میں تغییر کی تو ہے، ترتیب کیا ہے کہ میں خود آیا نہیں لایا گیا ہوں، محبت دے کے تڑپایا گیا ہوں، سمجھتا خاک میں اسرار محبت، نہیں سمجھا میں سمجھایا گیا ہوں۔ وہ ہمیں چاہتے ہیں، ادھر سے پیاس چاہیے، پیاس پیدا ہو جائے، پیاس پیدا ہو جائے، سچی پیاس لگ جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جب پیاس ہو، میرے پینے کو دوستو سن لو، آسمانوں سے میں اترتی۔ سچے پیاسوں کو وہ تہجد میں اٹھا دیتے، اس لیے مدارس دینیہ میں الحمدللہ تمام احتیاطی تدابیر ہوتی ہیں، اور رات دیر تک جاگنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے۔ اور حضرات اساتذہ کرام فرماتے ہیں آپ رات 12 بجے تک جاگنا چاہتے ہیں مطالعہ کے لیے، آپ تکرار کے لیے، آپ ہفتہ بھر کی جو مقدار خواندگی اس کو دہرانے کے لیے، تو آپ ایسا نہ کیجئے۔ حضرات اساتذہ کرام فرماتے ہیں جو 10 بجے کے بعد 2 گھنٹے مزید آپ مانگ رہے ہیں کہ ہمیں اجازت تو ہم 2 گھنٹہ مزید پڑھیں، آپ رہنے دیجئے، ہم آپ کو یہ 2 گھنٹے صبح دے دیں گے تہجد میں، تازہ دم لیجئے آپ۔ اور اس وقت 2 گھنٹے میں بھی وہ سفر نہیں طے کر سکیں گے آپ جو اس وقت میں 10 منٹ میں ہو جائے۔ چنانچہ اس وقت پکار ہو رہی ہوتی ہے، کوئی اللہ تعالیٰ نزول اجلال فرماتے آسمان دنیا پہ، اور ندا ہوتی ہے، کوئی ہے خالی جگہ پر فرماتے جائیے، کوئی ہے صدمے کا مارا ہوا، کوئی ہے دکھوں کا مارا ہوا، کوئی ہے توبہ کرنے والا، رجوع کرنے والا، کوئی ہے علم کا پیاسا، کوئی ہے رب سے اپنی محبت معرفت کا طالب، کوئی ہے تو جواب ہوگا ہم ہیں۔ ہم عرض کریں کہ ایک مرتبہ اسی طرح کراچی سے واپسی تھی اسلام آباد، اور وہاں سے پھر ہری پور، واللہ عالم کیا ہوا، جب وہاں سے روانہ ہوئے مطار سے باہر آئے، سیارہ پہ بیٹھے تو کچھ رکعت نوافل کی ادا ہونے کے بعد پھر یہ غلبہ ہو گیا، سید الطائفہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمہ اللہ کی جو مناجات ہیں، تو کر بے خبر ساری خبروں سے مجھ کو، آواز واضح ہے اعلی مکبر الصوت کی، وہاں تک واضح ہے، ارتعاش تو نہیں ہے، آواز میں کوئی بازگشت تو نہیں ہے، ایسی ترتیب تو نہیں۔ تو کر بے خبر ساری خبروں سے مجھ کو، الہی رہوں ایک خبردار تیرا، کوئی تجھ سے کچھ کوئی کچھ مانگتا ہے، الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا۔ تو اس میں تھوڑی سی ترمیم کر کے یہ زبان پہ جاری ہو گیا، تو کر بے خبر ساری خبروں سے ہم کو، الہی تو کر بے خبر ساری خبروں سے ہم کو، الہی رہیں ایک خبردار تیرے، کوئی تجھ سے کچھ کوئی کچھ مانگتا ہے، الہی ہم ہی ہیں طلبگار تیرے۔ پھر خیال ہوا یہ تو دعویٰ ہے، ہم ہی ہیں تو غلط ہے بھائی، سبھی ہیں طلبگار، لیکن وہ زبان سے جدا ہی نہ ہو، بار بار ہم ہی ہیں۔ پھر خیال ہوا کہ نہیں یہ بھی ناز ہے، یہ کیا ہے، میں کوشش کروں اپنے کو چھڑانے کی کہ یہ تو ٹھیک نہیں ہے، ہم ہی کہاں ہیں، سبھی ہیں طلبگار تیرے۔ لیکن جب وہ نہ اس کیفیت سے باہر آ سکا تو پھر یہ ہوا کہ نہیں یہ ناز ہے، یہ بھی ہے، سبھی تو ہیں،
مگر وہ سب چاق و چوبند ہیں، حشاش بشاش ہیں، اور ہم معذور ہیں، اپاہج ہیں، فرائض میں بھی کوتاہ ہیں، ہم تو بہت پیچھے ہیں، تو معذور ہیں، لہذا ناز میں عرض کرتے ہیں کہ الہی ہم ہی ہیں طلبگار تیرے، کہ ہم گرے پڑوں کو بھی آپ اٹھا لیجئے اور اپنا بنا لیجئے۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ یہ جو اجتباء ہے، یعنی ہم میں سے ہر ایک مجذوب سالک بن جائے، حق تعالی شان و خود ہی اٹھا لیں، جذب فرما دیں، پہلے جذب نصیب ہو جائے پھر سلوک کے منازل طے ہو جائیں، تو مجذوب سالک الہی ہم ہی ہیں طلبگار تیرے۔ آپ ارشاد فرمائیے، پھر وہ خود اٹھاتے ہیں، وہ خود اٹھاتے ہیں، خود ہی عطا فرماتے ہیں، خود ہی۔ تو ہم میں سے ہر ایک طالب ہے علم کا، مگر ہمیں کیا پتا کہ علم بھی اگرچہ وہ مطلوب ہے لیکن گہرائی میں اتریں تو وہ خود ہمارا طالب ہے، علم بھی ہمارا۔ تو دیکھیے ہم مطلوب بن کے اس نے طلب کیا، میں خود آیا نہیں لایا گیا ہوں، محبت دے کے تڑپایا گیا ہوں، سمجھتا خاک میں اسرار محبت، نہیں سمجھا میں سمجھایا گیا ہوں۔ حق تعالی شانوں نے کیسے چنا ہے، کیسے جمع فرمایا۔ جو حدیث پاک ہے اس کا خلاصہ کیا ہوگا کہ جن کی معلومات بڑھتی جائے، معمولات نہ بڑھیں۔ یہ درجے تو بڑھ رہے ہیں، اعدادیہ، متوسطہ، پھر اولا، ثانیہ، ثالثہ، یہ درجے بڑھ رہے ہیں، مگر حق تعالی شانوں کے قرب کے درجے نہیں بڑھ رہے۔ یہ ظاہری درجات میں تو آگے جا رہے ہیں، جو باطنی درجات ہیں، یہ علوم و احکام ہیں، وہ اوصاف و خصوصیات ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت سے یہ دونوں چیزیں آگے آئی ہیں، علوم و احکام بھی، اوصاف و خصوصیات بھی۔ مدارس دینیہ الحمدللہ بہت بڑے مراکز ہیں اس سرمایے کے، جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت سے آگے پہنچا رہے ہیں۔ تو جہاں علوم و احکام ہمیں عطا ہوئے وہاں اوصاف و خصوصیات بھی عطا ہوئے۔ جس طرح یہ پہلا سرمایہ نسل در نسل محفوظ چلا آتا ہے، ایسے دوسرا سرمایہ بھی نسل در نسل محفوظ ہے، اس کی اشاعت کا بھی، حفاظت کا بھی اللہ تعالیٰ نے انتظام فرمایا ہے۔ اس کو دوسرے الفاظ میں یوں عرض کرتے ہیں کہ حضرت علامہ سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ یہ کیا سبب ہے کہ اب فضلاء کرام میں وہ تاثیر نہیں ہوتی، اتنی بڑی تعداد میں سارا سلسلہ ہے لیکن وہ بات نہیں۔ تو فرمایا دین نام ہے دو چیزوں کے مجموعے کا، آپ ارشاد فرمائیے، دو چیزوں کے مجموعے کا، ایک علم نبوت، ایک نور نبوت، ایک علم نبوت، ایک نور نبوت، دونوں کے مجموعے کا نام دین ہے۔ علم نبوت کے حصول کی محنت تو ہو رہی ہے، لیکن نور نبوت کے حصول کی اس درجہ پہ محنت نہیں ہو رہی۔ اب علم کاغذ سے کاغذ پہ منتقل ہو جاتا ہے، مگر نور کا محل کاغذ نہیں سینہ ہے، وہ سینہ سے سینہ میں منتقل ہوتا ہے۔ اب آپ ذرا وہ ارشاد فرمائیے، جو آگ کی خاصیت وہی عشق کی خاصیت، فرمائیے، جو آگ کی خاصیت وہی عشق کی خاصیت۔ اب لف و نشر مرتب دیکھیے، اب لف و نشر مرتب ہے، جو آگ کی خاصیت وہی عشق کی خاصیت، ایک خانہ بخانہ، ایک سینہ بسینہ۔ آگ، آپ حضرات اگر اس کا تصور فرمائیے، جب دیا سلائی نہیں تھی، براہ راست آگ سلگانے کی سہولت نہیں تھی،
تو پتھر ٹکرا کے چکماک رگڑ کے شعلہ حاصل کیا جاتا، پھر چولہے میں آگ جلائی جاتی۔ تو اس وقت میں آگ حاصل کرنے کی آسان صورت کیا ہوتی تھی؟ ہر ایک کے لیے چکماک، ہر ایک کے لیے پتھر مشکل تھا۔ تو پھر یہ ہوتا تھا کہ جس گھر میں آگ چولہے میں جل رہی ہوتی تھی، اہل محلہ اس گھر کا رخ کرتے تھے، تو جلتے ہوئے چولہے سے آگ لے جاتے، پھر اپنے بجھے ہوئے چولہے جلاتے۔ یہی بات۔ ایک سوال کروں گا، بجھے ہوئے چولہوں کے پاس بھی جاتے تھے آگ لینے؟ نہیں، بجھے ہوئے چولہے کے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ جو چولہے جل رہے ہوتے تھے آگ سے، وہاں سے آگ لے کے پھر بجھے ہوئے چولہے جلاتے۔ اللہ کی قسم، یہ فیض، یہ نور بھی آگے انہی قلوب سے پھیلے گا جو اللہ تعالیٰ کی محبت اور عشق میں جل رہے ہوں گے، عشق الہی کی آگ میں جو جل رہے ہوں گے، یہ فیض آگے انہی سے بجھے ہوئے دل پھر منور ہوں گے۔ اور جو دل بجھے ہوئے ہیں ان سے تو آگے فیض نہیں پھیلتا۔ بجھے ہوئے چولہے سے کوئی آگ لینے نہیں آتا، بجھے ہوئے دل سے بھی فیض نہیں پاتا۔ اب آپ ارشاد فرمائیے، معلومات بڑھ رہی ہیں مگر معمولات نہیں بڑھ رہے۔ یہ درجے تو بڑھ رہے ہیں، وہ درجے نہیں بڑھ رہے۔ اب ایک بات مجھے ابھی یاد آئی، بہت وقفہ کے بعد یاد آئی۔ امیر المومنین حضرت سید احمد شہید رحمہ اللہ، سب زبان سے فرمائیں امیر المومنین حضرت سید احمد شہید رحمہ اللہ۔ اچھا، حضرت ہزارہ کتنا پیارا ہے، جو ہمارا علاقہ ہے ہزارہ، بڑا پیارا ہے۔ اس نے ہر ایک کی استعداد کو نکھارا ہے اور ہر ایک کے جذبات کو احیاء دین کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے ابھارا ہے۔ ہلکی سی جھلک دیکھیے، یوں تو ہزارہ لبریز ہے، زرخیز ہے، ہلکی سی جھلک ملی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ اچھا، بریلی دو ہیں، ایک رائے بریلی ہے، ایک بانس بریلی ہے۔ حضرت امیر المومنین سید احمد شہید رحمہ اللہ رائے بریلی اور پیدا کہاں ہوئے؟ حجت الاسلام شیخ الاسلام حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ، ولادت مبارکہ کہاں ہوئی؟ لیکن آپ دیکھیے شہادت اور تدفین پھر کہاں ہوئی؟ ہزارہ میں، بالا کوٹ میں، ملی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ معنی یہ ہے کہ ان ہستیوں کا خمیر ہزارہ سے اٹھایا گیا۔ ہزارہ کتنا پیارا ہے۔ اور ویسے دیکھے تو ایک ایک ہزارہ کے ایک ایک بستی سے کیسے کیسے لعل و جواہر رب نے عطا فرمایا۔ سارا ہی پیارا ہے، ہزارہ ہے سارا ہی پیارا۔ حضرت امیر المومنین سید احمد شہید رحمہ اللہ ابھی قافیہ کی جماعت میں پڑھ رہے تھے۔ اس وقت میں یہی ہوتا تھا، قافیہ کی جماعت ہے، یہ قدوری کی جماعت ہے، یہ شر و جامی کی جماعت ہے۔ قافیہ پڑھ رہے تھے، حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمہ اللہ سے قافیہ پڑھ رہے تھے۔ مطالعہ کے لیے قریب میں جو جنگل تھا، مطالعہ یکسوئی کو چاہتا ہے، فرمائی مطالعہ باب مفاعلہ سے ہے۔ اس کی ایک خاصیت مشارکت ہے۔ کیا ہے؟ ایک دوسرے کے ساتھ جو معاملہ کرتا ہے، دوسرا اس کے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہے۔ حضرت یہ جو حافظو فرمایا، حافظو علی الصلاوات، کیا معنی؟ باب مفاعلہ سے کہ تم نماز کے ساتھ جو معاملہ کرو گے تمہارے ساتھ وہ ہوگا۔ تم نماز کا خیال رکھو، نماز تمہارا خیال رکھے گی۔ تم نماز کی حفاظت کرو، نماز تمہاری حفاظت کرے گی۔ بلکہ نماز حق تعالی شانوں کا حکم ہے، فرمایا تم نماز کی حفاظت کرو، میں رب تمہاری حفاظت کروں گا۔ اور نماز کے ساتھ جو معاملہ کرو گے وہی ہوگا۔ اگر تم نے نماز کو ضائع کیا، تمہیں ضائع ہونے سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ تم نماز کا خیال نہیں کرو گے، تمہارا خیال نہیں کیا جائے گا۔ تو مطالعہ باب مفاعلہ سے، جانبین سے۔ صرف ہم کتاب کو نہیں دیکھتے، اللہ کی قسم کتاب بڑی حسرت سے ہمیں بھی دیکھ رہی ہوتی ہے۔ حضرت یہ بڑی حسرت سے، یہ جو اضافہ کیا یہ میں نے بڑی حسرت سے کیا۔
کتاب بڑی حسرت سے دیکھتی ہے، اور کتاب کہتی ہے صرف آپ نہیں دیکھ رہے، میں بھی آپ کو دیکھ رہی ہوں، اور میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ نہیں دیکھ رہے، میں دیکھ رہی ہوں آپ مجھے نہیں دیکھ رہے، گم ہو کر، کھو کر، اتر کر، ڈوب کر آپ نہیں دیکھتے۔ اگر یہ کاش کہہ رہی ہے وہ، کاش آپ مجھے دیکھتے، زبان سے فرمائیے، کاش آپ مجھے دیکھتے پھر آپ کو زمانہ دیکھتا، کاش آپ مجھے دیکھتے تو آپ کو پھر زمانہ آپ کو دیکھتا، اور دیکھا ہے۔ قاسم العلوم والخیرات، حجت الاسلام والمسلمین، حضرت نانوتوی رحمہ اللہ کو سارا زمانہ دیکھ رہا ہے، نہیں؟ امام ربانی قطب عالم حضرت گنگوہی رحمہ اللہ، سبحان اللہ، شیخ الہند جو شیخ العالم ہے رحمہ اللہ، زمانہ دیکھ رہا ہے۔ امام العصر خاتم المحدثین، آیات من آیات اللہ، حضرت علامہ انور شاہ صاحب کشمیری، فرمائیے انہوں نے کتاب کو دیکھا اور جیسے دیکھنا تھا ویسے دیکھا، بتائیے پھر زمانے نے ان کو دیکھا نہیں دیکھا؟ حکیم الامت، مجدد ملت، مجدد اعظم حضرت تھانوی رحمہ اللہ۔ بہرحال اب وہ مطالعہ کے لیے جنگل میں یکسوئی چاہیے، وہاں گئے تو دیکھا جس مسجد میں جانے کا ارادہ کیا وہ شاہراہ کی، راستے کی، مسافروں کی جو طریق القوافل ہوتے ہیں، قافل، وہ مسجد تھی، آلودہ ہو رہی، گرد و غبار اور پتے گرے ہوئے تھے، کتاب کو اونچا رکھا اور پہلے نظافت کی، مسجد کی صفائی، اتنے میں سبق کا وقت ہو گیا، خیال ہوا ہو تو سبق کا وقت، حضرت انتظار فرما رہے، کتاب لی اور واپس آئے، اور کتاب کھولی، سبق میں شریک ہو گئے تو نقوش غائب تھے، میرے ساتھ فرمائیے نقوش غائب ہے، کتاب کھول لی ہے لیکن لکھا ہوا کچھ نہیں ہے، تو ایسے محسوس کی ایسا تو نہیں ہے بینائی چلی گئی، لیکن دائیں بائیں دیکھا تو سب کچھ نظر آ رہا، روشنی بھی ہے، کتاب دیکھ رہے تو نقوش نہیں، تو میرے ساتھ فرمائیے معالج سے مرض چھپانے سے مرض دور ہوگا یا معالج کو بتانے سے؟ بتانے سے، کھل کر بتانا چاہیے۔ صاف عرض کیا حضرت میرے ساتھ یہ ایک ماجرا ہے، نقوش غائب ہیں، خطرہ خوف لاحق ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی ناراضگی والا عمل مجھ سے ہو گئی، سلب ہو گئی، توفیق سلب ہو گئی، نقوش اٹھا لی، نظر ہی کچھ نہیں آتا۔ وہ بھی طبیب حاذق تھے حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمہ اللہ۔ فرمایا آپ نے ابھی کو کیا عمل کیا ہے؟ عرض کی حضرت مطالعہ کے لیے گیا تھا، اللہ کا گھر مسجد آلودہ ہو رہی تھی، اس کی نظافت کی ہے۔ فرمایا مبارک ہو، مسجد کی خدمت رب کو پسند آئی، حق تعالی شانوں نے تمہیں اپنی معرفت کا علم دے دیا ہے، اب آپ کا کافیہ تو ادھورا ہے، علم رب نے پورا دے دیا، اب آپ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ پھر آپ دیکھیے کافیہ ادھورا ہے، امیر المومنین سید احمد شہید رحمہ اللہ ثالثہ کا درجہ ہوگا، ثالثہ۔ کل ایک صاحب نے خط لکھا مجھے، میں ڈر گیا، خیر میرے پاس ہے خط، کچھ طلباء کرام کے خطوط تھے وہاں، انہوں نے لکھا میں ثالثہ، سین الف سین، ثالثہ، ادھر بھی سین ہے، سین الف اور پھر لام کے بعد پھر سین ہے، سادسہ تو اسی طرح ہوگا، سین کے ساتھ دونوں طرف سین ہوگا، سادسہ، مگر ثالثہ تو فا کے ساتھ ہوگا۔ تو یہ فرمائیے کافیہ ادھورا رہ گیا مگر علم کتنا پورا ہوا۔ حضرت شاہ عبدالعزیز شاہ محدث دہلوی رحمہ اللہ جو استاد بھی ہیں شیخ بھی ہیں، سفر حج پہ روانہ ہو رہے تھے، فرمایا بعافیت رب نے مجھے واپس پہنچایا، میں خود اپنے مرید اپنے شاگرد سید صاحب کے ہاتھ پہ بیعت ہو جاؤں گی۔ اور پھر حجت الاسلام شیخ الاسلام حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ جیسی ہستیاں حضرت سید صاحب سے بیعت ہوئی۔ تو میرے ساتھ فرمائیے ظاہر میں بھی درجات بڑھ رہے ہوں، باطن میں بھی درجات بڑھ رہے ہیں، ورنہ خطرہ ہے کیا؟ حدیث پاک کا خلاصہ فرمایا جتنا جتنا معلومات بڑھتی جائیں اور معمولات نہ بڑھیں
تو جتنی جتنی معلومات بڑھیں گی اتنا اتنا اللہ تعالیٰ سے دور کر دیں گی. من ازداد علما ولم یزدد ہدی لم یزدد من اللہ الا بعدا. حق تعالی شان راضی ہو جائے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ حدیث پاک کی اجازت کا اللہ جل شانہ حدیث پاک کا نور، اس کا فہم، اصول حدیث اس کا فہم کامل درجے میں عطا فرمائے. اہل سنت والجماعت اکابر حضرات علماء دیوبند کے منہج پہ حق تعالی شانہ ہم سے کام لے اور حدیث پاک کی خدمت کی کامل درجے میں تمام اوصاف کے ساتھ تمام خصوصیات سے بہرور فرماتے ہوئے توفیق عطا فرمائے. ایک حدیث پاک تلاوت کر لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى وفي رواية وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه أو كما قال رسولنا ونبينا وحبيبنا ومحبوبنا ومولانا صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے غور فرمایا کہ رات کو حضرات اساتذہ کرام نے منع جو فرمایا یہ اس طرح نہیں فرمایا. فرمایا یہ 2 گھنٹے آپ ہمیں دے دو، 12 بجے تک جاگنا مناسب نہیں، 10 بجے آپ استراحت کر لو. صبح سحر کے وقت میں، یہ لفظ کیا ہے؟ سحر، سحر نہیں. ایک صاحب نے مجھے کہا سحری لاؤں؟ سحری؟ وہ تھا بھی مدینہ منورہ. میں ڈر گیا. میں نے کہا بھائی اللہ کے لیے مدینہ منورہ میں سحری کا کیا کام؟ یہ یا نسبت کی ہو تو پھر جادوگرنی، سحر جادو سحری. وہ میں نے کہا بھائی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. وہ گھبرا گیا. پھر میں نے بتایا جو آپ لانا چاہتے ہو وہ سحری ہے، سحر کے وقت جو کھانا کھایا جائے. سحر جادو کو کہتے ہیں. کچھ فرق نہیں پڑتا زبر زیر سے. فرمائیے آپ کسی بیمار کو دعا دیتے ہوئے شین کو مفتوح پڑھ دیں تو بد دعا ہو جائے گی. آپ کہیں اللہ تعالیٰ شفا دے تو آپ نے بد دعا دے دی. کنتم علی شفا حفرۃ من النار، اور شفا ہے. فرمائیے یہ دعا دے دی آپ نے. تو وہ سحری سحری. اچھا یہ اغلاط العوام اغلاط الخواص میں بھی ہے سحری. سحری کا سحر سے اللہ تعالیٰ بچائے. سحر 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 کے وقت میں وہ 2 گھنٹے. ہوا تازہ، آکسیجن خوب وافر مقدار میں ہوتی ہے. ادھر سے پکار بھی ہے، اعلان بھی ہے. تہجد جیسا وقت پھر پلٹ کے 24 گھنٹے میں واپس نہیں آتا. اگر زندگی میں تہجد نہیں، آپ فرمائیے اگر زندگی میں تہجد نہیں تو بڑا تعجب ہے. بڑا اچھا تہجد نہیں ہے پھر تو تعجب ہے. تہجد میں اپنے کو اٹھائے بغیر اللہ کی قسم دین کی ذمہ داری کا بوجھ نہیں اٹھایا جا سکتا. اور اگر تہجد میں اپنے کو نہیں اٹھایا جا رہا اور کوئی دین کی ذمہ داری کا بوجھ اٹھا رکھا ہے وہ کوئی اور چیز ہے. وہ کوئی اور چیز ہے. بات واضح ہے. اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے. تو اس وقت میں حق تعالی شانوں کی خاص عنایت ہوتی ہے. تھوڑے وقت میں بہت کام ہو جاتا ہے. تو مدارس دینیہ میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس پہ گرفت ہوتی ہے کہ وہ انضباط اوقات ہے. رات کو تو زیادہ دیر نہیں جاگا جائے، وہی وقت صبح لے لیا جائے. اور تھوڑے وقت میں زیادہ اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہو جاتی ہے. میرے ساتھ ایک بات، آپ مجھ سے ایک سوال فرمائیے. آپ نے جواب میں کچھ نہیں فرمانا، صرف آپ نے سوال.
مجھ سے فرمائیں کہ ہم کس کے ہیں. 3 مرتبہ مجھ سے سوال فرمائیں ہم کس کے ہیں. اچھا پھر جب میں جواب عرض کروں گا آپ سے تو پھر میں سوال کروں گا، پھر آپ نے وہی جواب دینا ہے. 1 مرتبہ پھر فرمائیے. لیکن یہ 4 ہو گیا نا، طاق ہونا چاہیے. 1 مرتبہ اور فرمائیے. جواب یہ ہے، ویسے تو ایسے بے دہانی میں بھی زبان پہ آتا ہم اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے ہیں. نہیں، ایسا نہیں. آپ نے فرمایا ہم کس کے ہیں. جواب یہ ہے ہماری خلوت جس کی ہے ہم اس کے ہیں. جب ہم تنہا ہوتے ہیں اس وقت ہم جس کے ہیں، اللہ کی قسم ہم اسی کے ہیں. تنہائی، خلوت جس کی ہے ہم اس کے ہیں. ہماری جلوت اوپر کا کاغذ ہے. جلوت چمکتی دمکتی ہے تو کاغذ ہے، اوپر کا کاغذ ہے. خلوت اندر کا مال ہے. فرمائیے قیمت اوپر کے کاغذ کی ہوتی ہے یا اندر کے مال کی؟ اگر جلوت چمک دھمک رہی ہے اور خلوت بدبودار ہے تو فرمائیے کیا قیمت ہے. میرے ساتھ آپ فرمائیے. اب میں آپ سے عرض کرتا ہوں، آپ ارشاد فرمائیے ہم کس کے ہیں. ہماری خلوت جس کی ہے ہم اس کے ہیں. استودعکم اللہ دینکم و امانتکم و خواتیم اعمالکم فاللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الطيبين الطاهرين وسلم تسليما كثيرا دائما أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللہ تعالی راضی